السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے عید کی نماز کس طرح قائم کی جائے؟ اگر ہمیں مسجد جانے کی اجازت نہیں ملتی تو کیا ہم اپنے گھر کے اندر یا بلڈنگ کے چھتوں پر عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز قائم کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ چونکہ فی الحال لاک ڈاؤن ہے، اگر یہ لاک ڈاؤن عید سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور مسجدوں میں جانے کی اجازت لوگوں کو مل جاتی ہے یا عیدگاہ میں جانے کی اجازت لوگوں کو مل جاتی ہے، تب تو ظاہر ہے کہ لوگ مسجدوں میں جا کر عیدگاہ میں جا کر اپنی نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لاک ڈاؤن عید تک چلتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عید کی نماز قائم کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور لاک ڈاؤن کی اس صورت میں 2 شرطیں پائی نہیں جا رہی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عید کی نماز قائم کون کر سکتا ہے؟ تو وہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 5 قسم کے لوگ نہیں ہوں تو کوئی بھی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس میں سب سے پہلے ہے سلطان اسلام، حاکم اسلام۔ اگر یہ نہ ہو تو جو اس کا وائس ہو، نائب ہو، وہ عید کی نماز قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہ ہوں، یعنی نہ سلطان اسلام ہو نہ اس کا نائب ہو، تو ایسی صورت میں ان دونوں نے جس کو بھی اجازت دیا ہو کہ آپ عید کی نماز پڑھائیے تو وہ بھی عید کی نماز پڑھا سکتا ہے، عید کی نماز قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں نہ ہوں، یعنی نہ سلطان اسلام ہو، نہ اس کا نائب ہو، نہ اس کا معزون ہو جسے اجازت ملی ہو عید کی نماز پڑھانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس علاقے کے جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں، یا ان کی اجازت سے کوئی دوسرا آدمی عید کی نماز قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ چاروں نہ ہوں تو ایسی صورت میں اس علاقے کے عامہ مسلمین، یعنی اس علاقے کے اکثر مسلمان جس کو اپنا امام منتخب کر لے، وہ عید کی نماز قائم کر سکتا ہے۔ 1 2 10 20 150 بھی اگر کسی کو اپنا امام متعین کرتے ہیں تو بھی وہ امام نہیں بن سکتا، بلکہ اس علاقے کی اکثریت جس کو اپنا امام بنائے گی وہ عید کی نماز کا امام بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں گھر کے اندر یا بلڈنگ کے چھتوں پر اگر کوئی عید کی نماز قائم کرے گا تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر کسی کو ایک گھر والے یا 2-3 گھر والے یا پوری ایک بلڈنگ والے کسی کو اپنا عید کی نماز کے لیے امام متعین کرتے ہیں تو وہ امام متعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس علاقے کے سارے، یعنی اکثر مسلمان جس کو اپنا امام متعین نہ کرے، جب تک وہ نماز نہ پڑھائے تب تک عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ اور عید کی نماز قائم کرنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اقامت جمعہ و عیدین کے لیے سلطان اسلام یا اس کا نائب یا اس کا معزون شرط ہے، یعنی وہ جس کو سلطان اسلام نے یا اس کے نائب نے اجازت دی ہو۔ اور جہاں سلطان اسلام نہ ہو وہاں عالم دین، فقیہ یعنی جو فقہ میں مہارت رکھتا ہو، معتمد یعنی وہاں کے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں، قابل اعتماد ہو، عالم اہل بلد یعنی اس علاقے میں سب سے بڑا وہ عالم ہو۔ تو اگر کوئی ایسا ہے تو ان کے اذن سے امام جمعہ و عیدین مقرر ہو سکتا ہے۔ اور جہاں یہ بھی نہ ہو، یعنی یہ چاروں نہ ہو، تو بمجبوری جسے وہاں کے عامہ مسلمین، اس لفظ پر دھیان دیجیے، عامہ مسلمین، تو بمجبوری جسے وہاں کے عامہ مسلمین انتخاب کر لیں یعنی چن لیں، وہ امامت جمعہ و عیدین کر سکتا ہے۔ آگے کا جملہ جو ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں، ہر شخص کو اختیار نہیں کہ بطور خود یا 1 2 یا 10 20 یا 150 کے کہنے سے امام جمعہ و عیدین بن جائے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی صورت میں جسے وہاں کے عامہ مسلمین نے، علاقے کی اکثریت نے کسی کو امام نہیں بنایا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایسا شخص اگرچہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل میں فسق و فجور بھی نہ ہو، امامت جمعہ و عیدین اگر کرے گا نماز اس کے پیچھے باطل محض ہوگی۔ لہٰذا گھر کے اندر یا بلڈنگ کے چھتوں پر یا نیچے کسی کمپاؤنڈ میں اگر کوئی عید کی نماز پڑھے گا تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔
اب اگر کسی علاقے کے سارے مسلمان مل کر کسی کو عید کی نماز کا امام بناتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں وہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس صورت میں بھی وہ عید کی نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ عید کی نماز قائم کرنے کے لیے ایک شرط اور ہے، اور وہ ہے اذن عام۔ اذن عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہو، کسی کو بھی عید کی نماز پڑھنے سے نہ روکا جائے، جو کہ فی الحال پائی نہیں جا رہی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے یا بلڈنگ کے چھتوں پر عید کی نماز پڑھیں گے، وہ سارے مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ آئیے اور ہمارے یہاں عید کی نماز پڑھیے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر کوئی آئے گا تو ہم اسے نہیں روکیں گے، تو یہ بھی وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندوستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے دھارا 144 نافذ ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر 4 سے 5 لوگوں سے زیادہ ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اکٹھا ہوتا ہے تو یہ قانوناً جرم ٹھہرے گا، اور اسلام کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو چیز بھی قانوناً جرم ہو جائے تو شریعت اور اسلام اسے روک دیتی ہے، اسے منع کر دیتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اپنے گھر کے اندر یا بلڈنگ کے چھتوں پر یا نیچے کسی کمپاؤنڈ میں یا کسی میدان میں عید کی نماز قائم کرے گا تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جو لوگ عید کی نماز چھوڑ رہے ہیں کیا وہ لوگ گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ کوئی بھی مسجد نہیں آ سکتا، لہٰذا یہاں پر عذر شرعی موجود ہے، لہٰذا جو لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد یا عیدگاہ نہیں جائیں گے وہ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر عذر شرعی موجود ہے۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عید جیسے موقع پر مسلمان عبادت سے محروم ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ دیکھیے بات تو سچ ہے، اس وقت وبا عام ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مسجد یا عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں مل رہی، اور جس کی وجہ سے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو ایسی صورت میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب عید کی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز نفل کی پڑھ لیں۔ یہ 4 رکعت نفل نماز عید کی نماز کے قائم مقام اور عید کی نماز کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ آپ کی ایک عبادت چھوٹ رہی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ایک عبادت دوسری کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اس پر آپ کو کثیر ثواب وہ دے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اس پر کثیر ثواب ملے گا۔ 4 رکعت نماز آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جماعت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے افراد کے ساتھ آپ جماعت کریں، لوگوں کو بلائیں نہیں کہ ہم جماعت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نفل نماز تداعی کے ساتھ یعنی دعوت دے کر لوگوں کو اکٹھا کر کے نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔